خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ قارون کا انجام، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے، جن میں ایک قارون کا واقعہ بھی ذکر فرمایا گیا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا کا بیٹا تھا اور بہترین توریت کا قاری تھا اور بہت خوبصورت اس کی آواز تھی، اچھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب تھا۔ فرعون نے جب اس کو لوگوں کا حاکم بنایا نا، اچھا اس سے پہلے اخلاق بھی اس کے بہت اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ ملنساری کا رویہ بہت اچھا تھا اور لوگوں کی خیر خواہی بھی بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ مالی طور پہ بہت کمزور تھا لیکن ذہین فتین اور بڑا سمجھدار تھا۔ فرعون نے دیکھا اور اسے لوگوں کا امیر بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا۔ اب اس کے پاس مال آنا شروع ہوا۔ اب جب مال آنا شروع ہوا تو قرآن پاک نے کہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ بے شک قارون کا معاملہ آپ دیکھیے کہ جب اس نے بغاوت کی اور نافرمانی کی، اور اس کی کیفیت یہ ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک جماعت اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی اور وہ تھک جایا کرتی تھی۔ اچھا۔ اتنا طویل اس کا خزانہ تھا، جب خچر اس سے چلا کرتے تھے تو لوگ یعنی چابیاں اٹھانے والے اور خچروں پہ لادنے والے وہ تھک جاتے تھے، اتنا خزانہ اس کے پاس موجود تھا۔ اچھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کو جب آزمانا چاہا تو اس نے کیا کیا کہ اس مال کے آنے کے بعد اس کا لہجہ بدل گیا، رویہ بدل گیا اور تکبرانہ انداز اس کا ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اس نے اختیار کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تجھے عطا فرمائے اس مال سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اس نے کہا یہ مال تو میرا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دے دیا؟ تو میں اپنی محنت سے میں نے طلب کیا، جب سے اس عہدے پر آیا میں نے محنت کی وغیرہ وغیرہ، سارا مال میرا اپنا ہے، میں کیوں دوں اللہ کی راہ میں؟ تو جو اس کے قریبی لوگ تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ لا تفرح، تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر کرنے والے اترانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اس نے ظاہر ہے کہ اپنا خزانہ سنبھالا اور لوگوں کے ساتھ متکبرانہ انداز اختیار کیا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں وعیدات نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اب گمراہ ہو چکا ہے، تو وہاں پہ اس بات کو مشہور کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے خزانے سے جیلس ہو رہے ہیں اور اس کے خزانے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ بات مشہور کی، ایک دن اپنے خزانے کے ساتھ وہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی اور وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر چلا گیا، اور یہاں تک بیان فرمایا مفسرین نے کہ وہ دھس رہا ہے، قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ جب کس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کے بعد تو قارون کا خزانہ ہے، تو یہ خزانہ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، بندہ جائز ضروریات اس سے پوری کرتا ہے، لیکن مال کا اس انداز سے انجام ہونا کہ انسان تکبر کی طرف چلا جائے اور مال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر و کمتر جاننا شروع کر دے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک ہے یعنی خوشی منانے کا جائز طریقہ، ایک ہے ناجائز طریقہ، حرام طریقہ۔ تکبر کے طور پر کسی چیز کی خوشی منانا اس کو حرام قرار دیا گیا، صحیح، یعنی حسن پر اس پر جو بندہ تکبر کے طور پہ خوشی منائے، مال و دولت پر تکبر کرتے ہوئے خوشی منائے، اس طرح کی خوشی کو منانے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ ہاں البتہ نعمت کے اظہار پر اگر وہ خوشی کر رہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو قرآن پاک میں اس کو اچھا عمل قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وہاں بھی دیکھیں کہ فرح کے الفاظ ہیں، یہاں بھی فرح کے الفاظ ہیں، یعنی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور یہاں قرآن پاک میں کیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے اور اللہ کا فضل تم پر آ جائے تو فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو، وہ خیر مما یجمعون، جو تم نے جمع کیا ہوا یہ سب اس سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمت پر جائز طریقے سے خوشی منانا شریعت مطالعہ اس کو اچھا سمجھتی ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے خوشی منانا، جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ کوئی نعمت ملی ہے، اب جو ہے وہ ڈھول بجانا شروع کر دے بندہ، ناچ گانا شروع کر دے، تو یہ ناجائز طریقہ خوشی منانے کا۔ اس کے برعکس اگر گھر بندہ لیتا ہے اس میں قرآن خوانی کرواتا ہے، گھر بندہ لیتا ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہے، گھر لیتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بلا لیتا ہے وعد و نصیحت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اچھا عمل ہوگا۔ تو خوشی منانے کے شریعت نے مختلف طریقے بھی بیان فرمائے کہ شریعت خوشی منانے کا منع نہیں کرتی، لیکن کس طریقے پر منانا ہے، کس طرح سے منانا ہے، اس چیز کو شریعت بیان کرتی ہے کہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے اور اس طریقے سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ پورا اگر معاملہ دیکھیں
تو قارون کو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو رشتہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جب اسے نافرمانی کی اللہ کی اور تکبر کیا تو اسے رشتہ داری بھی کام نہیں آئی۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھے کسی شخص سے ہمارا رشتہ ہو، یعنی وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق بنتا ہو، والد کس کے نیک ہوں، تو اولاد جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ والد نیک تھے تو میری بخشش ہو گئی، بلکہ یوں سمجھے کہ والد نیک ہیں تو ان کی نیکی اگر میں اختیار کروں گا، اپنے شیخ کی نیکی میں اختیار کروں گا، میرے استاد جنہوں نے مجھے نصیحت کی میں ان کے راستے طریقے پر بتایا وہ راستے پر چلوں گا، تب ہی میں کامیاب اور نجات والے راستے پر جا سکتا ہوں۔ ورنہ اگر فقط ایک نسبت اور رشتہ داری کو لے کر کے میں بیٹھا رہوں تو ظاہر ہے کہ بعد اوقات یہ چیز کام نہیں آتی اگر خدا نخواستہ ایمان ضائع ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات مال لے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور مال دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان کو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ اگر مال اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ یہ کہ یا اللہ جو تیری مرضی میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور دولت قناعت اختیار کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو پھر اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا، فطرے کا، خیرات کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرے، تاکہ کسی بھی قسم کی مال کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں تم کیا ہو، میں تو اتنا حسین و جمیل ہوں تم کیا ہو، تمہارا رنگ کالا میں اتنا گورا، میرا لباس یہ ہے میں نے یہ پہنا تم نے کیا پہنا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ گئے۔ تو بعض اوقات گاڑی کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے اور عہدے اور منصب کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے ماتحت سے جس طرح وہ بات کرتا ہے، بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سیٹ پر آنے کے بعد اس کا لہجہ بدل گیا، اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، نئی دولت آئی ہے، تو اس لیے مزاج کے اندر تکبر آ گیا۔ جو خاندانی طور پہ شرافت کا قائل ہو، جو خاندانی طور پر اللہ نے جس کو نوازا ہو، یا خاندانی طور پر اللہ نے اس کو حسن و جمال سے نوازا ہو، پھر وہ تکبر میں نہیں، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور یہ سارا کرم اور فضل اللہ کی طرف سے مجھ پر ہوا ہے۔ اسی لیے بیان فرمایا گیا کہ انسان اپنے آپ کو اس موقع پہ تکبر سے خاص طور پر بچائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل اس کی طرف آ رہی ہوں، مسلسل آ رہی ہوں اس کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہو، ایسا نوازا ہو کہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جائے۔ ایسے موقع پہ انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ میرا کارنامہ ہے، یہ حالانکہ اس سے عقل مند لوگ موجود ہوتے ہیں، اس سے ذہین لوگ موجود ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس سے زیادہ سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن بس سمجھیے کہ اللہ کا اس پر فضل اور رحمت ہے کہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ وہی کام چار اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یہ بندہ آتے بیچ میں کہتا ہے میں کام کرتا ہوں، اب یہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ آیا اس پر وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے یا خدا نخواستہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے یا خدا نخواستہ بڑا بولنا شروع کر دے۔ تو یوں اس طرح سے اگر ہم قارون کے پورے واقعے کا احاطہ کریں تو رشتہ داری اسے کام نہ آئی، اس کا توریت کا حافظ و قاری ہونا اسے کام نہ آیا، بہترین قسم کی تلاوت کرنا کام نہ آیا اسے، یہاں تک کہ یوں سمجھیے کہ اس پر لوگوں پر اس کو جو حاکم مقرر کیا گیا اس کا لوگوں کی خدمت کرنا بھی کام نہ ہے کہ جب اس نے اپنے مال پر تکبر کرنا شروع کیا اور اللہ کے نبی کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو لہذا یہاں کفار مکہ سے خاص خطاب فرمایا گیا کہ کفار مکہ اس کے پاس رشتہ داری بھی تھی، اس کے پاس مال بھی تھا، عہدہ بھی تھا، منصب بھی تھا، جب زمین پھٹی اس کے اندر وہ غرق ہو گیا تو تم کیا شے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ تو پھر بھی امیر تھے۔ آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ پوری قوم ختم ہو جائے، لیکن کہیں کہیں بارش کی طرح، کہیں کہیں سیلاب کی وجہ سے، کہیں کہیں زلزلوں کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں قحط سالی کی وجہ سے، اور کہیں نہ کہیں ظالم و جابر حکمران مسلط کرنے کی وجہ سے، کہیں قانون و انصاف کے لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس قوم پر کہیں نہ کہیں عذاب ضرور آئے گا۔ پھر انسان کے دل سے سکون کو نکال لیا جائے گا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، حسن و جمال دی ہے، اچھا خاندان، اچھا حسب نسب دیا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین لے اور زوال نعمت میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا نعمتوں کو سنبھالنے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ شکر کی رسی سے ان نعمتوں کو باندھ کے رکھا جائے، نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا صلی وسلم دائما